حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نبوت عطا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ اور فرعون کو دین کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لطنت تھی، جو بچپن میں آگ منہ میں رکھنے کی وجہ سے ان کے زبان میں لطنت آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی آواز صاف نہیں نکلتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کیا کہ اے اللہ، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو ساتھ کر دیجیے میری مدد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام بنایا، یعنی نبی بنایا۔ پھر ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیے ان کی مدد کے لیے۔ پھر دونوں بھائی نڈرتا کے ساتھ فرعون کے دربار میں گیا، جو اس وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ فرعون کے دربار میں گیا اور فرعون کو اللہ کی عبادت کا دعوت دیا، اللہ کے دین کی دعوت دیا، اور بنی اسرائیل کو، جس کو غلام بنا رکھا تھا، اس کو آزاد کرنے کا پیغام دیا۔ پھر فرعون نے معجزے مانگے موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر ڈال دیا، اور اس کی عصا اللہ کے حکم سے اژدہا بن گیا۔ پھر اس کے بعد فرعون کا جادوگر بھی اپنا رسی کو زمین میں ڈال دیا، تو اس کا رسی بھی سانپ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا فرعون کے جادوگر کے سانپ جو تھا اس کو کھا گیا۔ فرعون کے جادوگر کا جو سانپ تھا، اس کے سانپ کو موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا نے نگل لیا، لیکن پھر بھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور جب اس کا ظلم حد سے بڑھنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل قوم کو رات میں اپنے ساتھ لے کر مصر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ باہر جانے لگے تو فرعون کا لشکر بھی پیچھے سے ان کا پیچھا کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر کے پاس پہنچے تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا، تو سمندر میں 12 راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر 12 راستوں سے پار ہو گئے، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر سمندر میں ڈوب کر مر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کا قوم بنی اسرائیل وہ صحیح سلامت اس سمندر سے پار ہو گئے۔ اصل معاملہ جب پھنسا، جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے گئے ہوئے تھے، اور نبوت کی ساری ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام پر آ گئی تھی، جو ایک سامری نے سونے کا بچڑا بنا کر کے بنی اسرائیل کے قوم کے سامنے پیش کیا اور اس کی پوجا کرنے کو کہا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے سامری کی بات میں آ گیا، اور سونے کے بنے بچڑے کو یہ لوگ پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن بنی اسرائیل قوم وہ لوگ سمجھے نہیں، مانے نہیں، اور ہارون علیہ السلام کو جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دے دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور یہ سب دیکھا کہ بنی اسرائیل
بت پرستی پر اتر آیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پہ بہت غصہ ہوا